بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت نصیب فرماتا ہے اور دنیا کو اسلام اور اپنی طاقت کے جلوے دکھاتا ہے۔ یہ سچی اور ایمان افروز کہانی اٹلی سے تعلق رکھنے والی مشہور ہیروئن اور بلاک بسٹر اداکارہ مارشلا انجلو کی ہے، جس کے پاس دولت اور شہرت کی کوئی کمی نہیں تھی، مگر اپنے کیریئر پر شدید دباؤ کے باوجود مشرف اسلام ہوئی۔ فاطمہ عبداللہ بتاتی ہیں کہ میں کٹر عیسائی خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ میرا بچپن جنوا میں گزرا اور میں پھر آرٹ اکیڈمی میں داخلہ لیا۔ میں اپنی خوبصورتی کی وجہ سے ہمیشہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بنی رہی۔ یہی وجہ تھی کہ ایک مشہور کمپنی کی طرف سے مجھے ماڈلنگ کی آفر ہوئی۔ فوج لباس پہن کر کیٹ واک نے مجھے شہرت کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ فیس کے بعد مجھے فلم انڈسٹری سے آفر ہوئی، جس کو میں نے غنیمت جان کر قبول کیا۔ میرے لیے شہرت اور دولت کے دروازے کھلتے گئے اور میں اطالوی سینما پر جلوہ گر ہوئی۔ اٹلی کے مشہور فلم میکر پیٹر نے مجھے اپنے فلم کے لیے ہیروئن منتخب کیا۔ اس فلم کو زبردست کامیابی حاصل ہوئی۔ دوسری عالمی جنگ پر بننے والی فلم کے لیے مجھے اپنے یونٹ کے ساتھ مصر کے ایک معروف شہر جانا پڑا۔ وہ سفر میرے لیے روشنی کا سفر ثابت ہوا اور میری زندگی کا رخ ہی پلٹ گیا۔ اس شہر سے گزرتے ہوئے ہم ایک مقام پر تھوڑی دیر کے لیے رکنا پڑا۔ یہ ایک سنسان علاقہ تھا۔ میں نے دیکھا وہاں ایک عمارت سے متصل حصے میں کچھ لوگ ہاتھ دھونے کے بعد جوتے اتار کر عمارت میں داخل ہو رہے ہیں، جبکہ قطاروں میں کھڑے ہو کر عجیب سا عمل کر رہے تھے۔ منظر دیکھ کر مجھے بہت عجیب سا لگا۔ مجھے بہت ڈر بھی لگ رہا تھا، مگر نہ جانے کیوں میں گاڑی سے اتر کر اس عمارت کے قریب چلی گئی۔ میں جب وہاں پہنچی تو دیکھا کہ اب وہ سب لوگ پرسکون انداز میں کچھ پڑھ رہے ہیں۔ میں نے انتہائی نازیبا لباس پہنا ہوا تھا، لیکن کسی نے بھی میری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ اس مشاہدے کے پرسکون لمحات مجھے پوری زندگی میسر نہیں آئے۔ وہاں لوگوں سے پوچھنے پر مجھے پتہ چلا کہ یہ عمارت مسجد ہے، اندر لوگ مسلمان ہیں اور یہ اپنی عبادت کر رہے ہیں۔ میں نے زندگی میں پہلی بار مسجد دیکھی۔ سچ کہوں تو کسی مسلمان کو میں پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ میرے ذہن میں مسلمانوں کا جو چہرہ نقش تھا وہ کسی خونی درندے جیسا تھا، جو معصوم لوگوں کو بلا وجہ قتل کرتے تھے، ان کا خون چوستے تھے۔ مگر یہاں سب کچھ الٹ تھا۔ دوسرے دن میں دوبارہ اسی ٹائم مسجد کی طرف روانہ ہوئی۔ میں دوبارہ مسلمانوں کی اس جماعت کو عبادت کرتے دیکھنا چاہتی تھی۔ ان کو منظم طریقے سے عبادت کرتے ہوئے مجھے انتہائی قلبی سکون کا احساس ہوا، جبکہ عبادت کے لیے ان لوگوں کی پاک بازی پر مجھے انتہائی رشک آیا۔ نماز ختم ہونے کے بعد جب لوگ مسجد سے باہر آئے تو میں نے ان لوگوں سے عبادت کے متعلق بات چیت شروع کی۔ مجھ سے بات کرتے ہوئے ان کی نگاہ زمین کی طرف تھی۔ کسی نے بھی میری طرف آنکھ اٹھا کر بات نہیں کی۔ وہ بہت ہی نیک طبیعت اور سادہ مزاج کے لوگ تھے۔ وہ مجھے بہنوں اور بیٹی کہہ کر بات کر رہے تھے۔ یہ سب دیکھ کر میں انتہائی حیران تھی۔ کیا یہ وہ مسلمان ہے جس کو ہمارا معاشرہ دہشت گردوں اور ظالم کہتا ہے؟ کیا واقعی یہ وہ مسلمان ہیں جن کو ہم خونی درندے سمجھتے تھے؟ یہ لوگ جانتے ہیں کہ یہاں میں بالکل اکیلی ہوں، مگر یہ تو میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں سمجھتے۔ ہمارے معاشرے میں تو مرد عورت کے جسم کے بھوکے ہوتے ہیں، لیکن یہاں تو معاملہ بالکل مختلف ہے۔ میں نے زندگی میں اپنے لیے کسی غیر مرد سے بہن اور بیٹی کے الفاظ نہیں سنے تھے۔ ناظرین مزید بیان کرتی ہیں کہ مصر میں شوٹنگ ختم ہونے کے بعد میں فلم یونٹ کے ساتھ اٹلی لوٹ آئی۔ اٹلی میں میرا ایک دوست شوہر کی طرح میرے ساتھ رہتا تھا۔ اٹلی واپس آنے کے بعد میں نے اس رشتے کی حرمت پر بہت زیادہ غور کیا۔ کافی غور و فکر کے بعد اس رشتے میں مجھے خرابی کے احساس ہونے لگا۔ اس مسجد میں لوگوں کی عبادت، میرے سوال پر لوگوں کے نیچے نظریں اور بہن بیٹی کہہ کر مخاطب ہونا، یہ سب نے مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کیا ہوا تھا۔ میرے دل پر ان کی عبادت و اخلاق کا بہت اچھا اثر پڑا۔ مجھے اپنے منہ بولے شوہر کے رشتے سے گھن آنے لگی۔ میں فلموں کے مزید معاہدوں پر دستخط کرنے سے گریز کرنے لگی۔ میں گھر کے کسی خاموش حصے میں بیٹھ کر ان مسلمانوں کی عبادت سے متعلق گھنٹوں سوچتی رہی۔ میرے ذہن میں مصر کی وہ چھوٹی سی مسجد، ان سادہ مسلمانوں کے خلاف ان کی عبادت کی سادگی، نماز میں چھوٹے بڑے کی برابری، ان لوگوں کا مجھے نظر اٹھا کر نہ دیکھنا اور بہن بیٹی جیسے پاک الفاظ کہنا میرے دل و دماغ پر نقش ہو چکا تھا۔ یہ کیریئر کا عروج تھا۔ اس دن کے لیے لوگ اپنی جان کی بازیاں لگاتے ہیں، لیکن اب ان سب باتوں میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں جب بھی اسٹیج پر آتی تو پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھتا تھا۔ لوگ میری ایک جھلک دیکھنے کے لیے ترستے تھے، مگر میرا دھیان مصر کی اس چھوٹی سی مسجد میں رہتا تھا۔ ایک روز میں ایک رستے سے گزر رہی تھی، جس دوران میری نظر ایک بورڈ پر پڑی جس پر لکھا ہوا تھا مرکزی اسلام روم۔ میں نے فوراً گاڑی روکی اور اس عمارت میں داخل ہوئی، جبکہ وہاں موجود لوگ میرے ساتھ انتہائی شفقت سے پیش آئے۔ میں نے ان سے اسلام کے متعلق کچھ کتابیں طلب کی۔ انہوں نے ایک پیکٹ میرے ہاتھ میں تھما دیا جس پر لکھا ہوا تھا بھائیوں کی جانب سے اپنی بہن کی خدمت میں تحفہ۔ میں نے گھر پہنچ کر یہ پیکٹ کھولا۔
تو اس میں اطالوی زبان میں قرآن مجید اور کچھ کتابچے برآمد ہوئے۔ ان کتابوں میں خاص طور پر اسلام میں عورتوں کے حقوق پر روشنی ڈالی گئی تھی۔ میں ان کتابوں کا گھنٹوں مطالعہ کرتی رہی اور یہ مطالعہ ہر بار میرے لیے ہدایت کا ایک نیا باب روشن کرتی رہی۔ کتابوں کے مطالعے کے بعد میں نے سوچا کہ جو چیز دل میں آ گئی ہے اسے قبول کرنے میں دیر کیسی۔ یہ سوچ کر میں اسلام مرکز پہنچی اور انتظامیہ سے اسلام قبول کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ میرا خیال تھا کہ اسلام قبول کرنے کی کارروائی میں کچھ وقت لگے گا، مگر اسلامی والوں نے کہا اسلام قبول کرنے میں کسی خاص کارروائی کی ضرورت نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جو باتیں اور عقائد دل سے آپ نے مان لی ہے یہی زبان سے دہرا لو۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ انہوں نے مجھے کلمہ شہادت اور اس کا ترجمہ زبان سے کہلوایا۔ اللہ کے فضل سے میں مسلمان ہوں۔ مجھے اپنے اندر ایک عجیب سکون کا احساس ہوا۔ دولت اور شہرت سب کچھ ہونے کے باوجود میں انتہائی بے چینی کا شکار تھی، مگر اب اسلام قبول کرنے کے بعد میں مکمل ہو چکی تھی۔ ناظرین، فاطمہ مزید بیان کرتی ہیں کہ میرا دوست جو میرے ساتھ دور جہالت میں رہتا تھا اور میں اسے پسند بھی کرتی تھی، میں نے سوچا اسی بھی دین اسلام کی دعوت دوں۔ میں اس سے ملنے اس فلیٹ پر پہنچی۔ میں نے اس سے اپنی اسلام قبول کرنے کے بارے میں بتایا اور اسلام کے بارے میں کچھ اور موٹی باتیں بھی بتائیں۔ اس نے مجھے بات ٹالنے کے لیے کہا یہ مذہب بڑھاپے کے لیے بڑا مناسب ہے، پچھلے 30 سال کے بعد اس بارے میں سوچوں گا۔ لیکن میں نے ہار نہیں مانی اور جب بھی میں اس سے ملتے اسلام کی اچھائیاں بتا دیتی۔ اس کے بعد میں بڑی مشکل سے اس اسلامی مرکز چلنے کے لیے راضی کیا۔ مرکز والوں کی تبلیغ اسلام سے وہ بہت متاثر ہوا۔ اس نے کہا یہاں آ کر مجھے پتہ چلا کہ اسلام امن و سلامتی کا مذہب ہے، جبکہ اب تک میں یہی سمجھتا تھا کہ اسلام قتل و غارت گری کی ترغیب دینے والا مذہب ہے۔ کچھ دن بعد اس نے بھی اسلام قبول کیا۔ مرکز کے لوگوں نے اس کا نام عبداللہ رکھ لیا۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ جس نے مجھے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف گامزن کیا۔ سبحان اللہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔